السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سعید ذوالفقار بخاری۔ ناظرین، آپ سب کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ حالات حاضرہ کے تازہ ترین موضوعات کے ساتھ اعجاز باعث صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، آزاد کشمیر کی ٹاپ بیوروکریسی میں بہت اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، تقریباً سبھی کے تبادلے ہو گئے۔ ان میں سے چند بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کے تبادلوں کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آخر سارے کے سارے تبادلے کیوں ہوئے اور کچھ شخصیات ڈسکس کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ ویسے بھی یہ تو ایک روایت ہے، نئی حکومت جب آتی ہے تو ظاہر ہے یہ اس کو رائٹ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ مینجمنٹ کے تحت بیوروکریسی، خاص کر یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہوتا ہے اس میں، اور ٹاپ بیوروکریسی سیکٹری جن کو کہتے ہیں، خاص کر ان میں تبدیلیاں کرتی ہیں۔ اور اس بار بھی نئی حکومت فیصل راٹھور صاحب کی حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں۔ 3-4 سیکٹری تو پہلے تبدیل ہو گئے تھے، لیکن پرسوں 2 روز پہلے 13 سیکٹری تبدیل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند سیکٹریوں کے تبادلہ بڑا عام ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ سیکٹری جو چینج ہوئے ہیں 12-13، سب کے نام تو خیر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک روٹین کی کارروائی ہے۔ ادریس عباسی صاحب تھے، وہ ان کو سیکٹری قانون بنایا گیا ہے، پہلے وہ زرائت میں ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک سیکٹری تبدیل ہوئے ہیں چودھری رقیب صاحب، جو انڈ لینڈ ریونیو کے سیکٹری تھے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو اطلاع ہوگی یا آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ وہ ایک ظفر محمود صاحب، ظفر خان صاحب ہیں، راولہ کوٹ والے، انڈ لینڈ ریونیو میں تھے، اور ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی چند دن پہلے، اور اطلاع یہ آ رہی تھی کہ چھٹی والے دن ان کا آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کے یہ سیکٹری ہیں چودھری رقیب صاحب۔ چودھری رقیب صاحب کی بہت ہی اچھی شہرت ہے اور بڑے دیانتدار سیکٹری شمار کیے جاتے ہیں، اور بیوروکریٹ آزاد کشمیر کے۔ تو اطلاع یہ تھی کہ اب آج کل آپ کو پتہ ہے، ایک اور خاص بات میں بتاؤں کہ فیصل راٹھور صاحب کی حکومت میں جو جس طرح کے ماضی میں انوار الحق صاحب کی حکومت میں پاورفل منسٹر جو تھے، ایک فیصل راٹھور صاحب تھے اور ایک تھے کرنل وقار صاحب۔ فیصل راٹھور صاحب کی حکومت میں اس وقت جو اندرونی ذرائع بتاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ طاقتور جو وزیر ہیں وہ ہیں قاسم مجید صاحب، وزیر خزانہ، اور یہ ساری چیزیں انہی کے پاس ہیں۔ اب وزیر خزانہ کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو ریٹائرڈ ہونے والے ڈائریکٹر تھے انڈ لینڈ ریونیو کے ڈائریکٹر ظفر صاحب، ان کو مزید رکھا جائے، ان سے کام لیا جائے۔ تو ان کی مرضی کے خلاف چیف سیکرٹری کے ساتھ مل کر چودھری رقیب صاحب نے ان کو بائی پاس کرتے ہوئے، بائی پاس تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے، روٹین یہی کارروائی ہے، لیکن ان کی مرضی کے خلاف ریٹائر کر دیا۔ کس کو؟ ظفر صاحب کو ریٹائرمنٹ کا آرڈر جاری، حالانکہ ریٹائر انہوں نے اپریل میں ہونا ہے، لیکن آرڈر آج 3 مہینے پہلے ہی جاری کر دیا ان کا سارا۔ اس کے رد عمل میں قاسم مجید صاحب نے اٹھا کر چودھری رقیب صاحب کا تبادلہ کروا دیا۔ اچھا، ادھر سے تبادلہ ہی کروا؟ ہاں، ظاہر ہے اب اور تو ان کے پاس تو ان کو ظاہر ہے نکالنے کا یا دور بھیجنے کا یا اس طرح کو تو چیز تھی نہیں نا۔ ان کا محکمہ انڈ لینڈ ریونیو سے اٹھا کر غیر اہم وزارت ہوتی ہے منصوبہ بندی اور ترقیات، اس میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک نعیم بسمل صاحب ہیں، سلیم بسمل صاحب کے بھائی ہیں، وہ ان کو بڑی اچھی تگڑی وزارت دی گئی ہے، اور وہ یہ تعمیرات عامہ، مواصلات وغیرہ سارا، جس میں سیکریٹری آزاد کشمیر میں بہت زیادہ جس کا بجٹ ہوتا ہے سارا۔ اور یہ وزارت کس کے پاس ہے؟ باغ والے ہمارے جو ضیاء القمر صاحب ہیں، ان کی وزارت ہے۔ انصر یعقوب صاحب کو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ان کو محکمہ جنگلات سے اٹھا کر غیر اہم وزارت میں بھیجا گیا ہے۔ کشمیر کاز کون ہے؟ یہ تو نبیلہ ایوب صاحبہ کے پاس، اب بھی ان کے پاس ہے۔ اس کام شام کچھ نہیں نظر آتا اس میں، غیر اہم سی وزارت ہے ساری۔ انصر یعقوب صاحب کی وزارت، انصر یعقوب صاحب کی تبادلے کے اوپر سنا ہے تنویر الیاس صاحب بہت سخت ناراض ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم کو شکوہ بھی بھجوایا ہے۔ ان کے صدر یعقوب صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ جی، ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہ جو سیکٹریوں میں انصر یعقوب صاحب کے بارے میں اطلاع یہ ہے، ماضی میں بھی تھا کہ یہ تنویر الیاس صاحب کے قریب 3 سیکٹریوں میں شمار کیے جاتے تھے، گویا کہ ان کو بھی ایک لحاظ سے ایسی غیر اہم جگہ بھیج دیا گیا ہے جہاں تنویر الیاس صاحب کو ناراضگی کا ایک اظہار بھجوانا پڑا ہے حکومت کو۔ اسی طرح عدنان خورشید صاحب انفارمیشن کے سیکٹری تھے، ان کے بارے میں اطلاعات پہلے یہ آ رہی تھی کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ان کو پرنسپل سیکٹری بنایا جائے، لیکن پرنسپل سیکٹری جو وزیر اعظم کے اس وقت موجودہ ہیں وہ ظفر خان صاحب ہیں، جو ان کے فارورڈ کوٹے کے ہیں۔
اب ظاہر ہے ان کا علاقائی مسئلہ ہے، ان کو تو وہاں سے وہ ہٹا نہیں سکتے۔ ہٹانا مشکل ہوگا، ظاہر ہے یا تو وہ خود ہٹ جائیں رضا کرنا، تو اگر نہیں ہٹتے تو ان کو ہٹانا مشکل ہے۔ اس لیے یہ عدنان خورشید صاحب کو انہوں نے پھر اٹھا کے سنت اور عرفت جیسی ایک اچھی وہ دی ہے۔ اطلاعات کا تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کا شاید ادھر سے تو ابھی لوگوں کافی کے قرضے بھی ہاں۔ لوگوں کو جاری ہوں گے۔ راشد انیس صاحب اطلاعات کے بن گئے ہیں۔ ایک اور سیکٹری ہیں چودھری فرید صاحب جو فارورڈ کوٹا کے ہیں، جو فارورڈ کوٹا کے ہیں، اور ان کو سول ڈیفنس کی وزارت سے ہٹا کر بدل کر جنگلات کی وزارت دی، جنگلات وائلڈ لائف وزارت دی۔ یہ اچھی وزارت ہے۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے، ماضی میں آپ کو بتاؤں تھوڑا، کہ فیصل راٹھور صاحب پچھلی بار جب الیکشن جیتے ہیں نا، تو اس دور میں یہ اطلاع پھیلی ہوئی تھی کہ یہ چودھری فرید صاحب نے جو پی ٹی آئی کے چودھری عامر صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ چودھری عامر، عامر پورا نام کو اس طرح کا اظہار ہے، جن کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا اور وہ الیکشن لڑے تھے، اور وہاں ان کے ووٹ الیکشن لڑنے کی وجہ سے فیصل صاحب کو فائدہ پہنچ گیا تھا اور وہ الیکشن جیت گئے تھے۔ ورنہ تاثر یہ تھا کہ اگر وہ عامر عزیز صاحب اگر الیکشن نہ لڑتے تو تاثر یہ تھا کہ الیکشن چودھری عزیز صاحب نے جیت جانا تھے، لیکن وہ لڑے۔ اب چونکہ صاحب پھر الیکشن آ رہے ہیں، اس لیے اطلاع یہ ہے کہ چودھری فرید صاحب سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بار پھر ایسا راستہ ہموار کریں کہ چودھری عامر عزیز صاحب پھر الیکشن لڑیں۔ ڈیفینیٹلی جب وہ لڑیں گے، وہ ایک بڑی فیملی کے آدمی ہیں اور ووٹ بھی اچھا خاصا لیں گے، تو پھر ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹلی مخالفین کا جو ووٹ جب تقسیم ہوگا تو موجودہ وزیر اعظم صاحب کو فائدہ۔ یہ ایک سیاسی نقطہ نظر سے اس طرح کی چیزیں۔ ایک اور بیوروکریٹ تھے عاصم شوکت صاحب، جو پچھلے 2-2.5 سال سے تقریباً وہ او ایس ٹی کیے گئے ہیں، ان کی ابھی تک وہ برس سلطان محمود صاحب کا جو گروپ ہے، ان کی خواہش بھی تھی کہ ان کو ان لین ریونیو میں ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن ان کی خواہش کے باوجود اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم نے ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، اور وہ اپنی جگہ تعال۔ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے جلسہ سنا ہے، چودھری اخلاق صاحب نے جو باتیں کی ہیں، بڑے برنگختہ ہوئے ہیں، جی ہاں، اور پہاڑی زبان میں بڑا یہ تو چند فکرے تھے جو انہوں نے بولے ہیں، لیکن اس سے ایک واضح میسج چلا گیا ہے کہ حکومت کے اندر جو مختلف گروپ ہیں ان کی کیا ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ راوی اگر کوئی چین لکھتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، کافی مسائل آہستہ آہستہ ابھر رہے ہیں، لیکن ٹائم، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ اس طرح کے اختلافات پیپلز پارٹی کو آنے والے دور میں کچھ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کے لیے فوری طور پر شاید اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔